ایک حدیث پڑھ رہا تھا کہ اسرائیل کا ایک شخص 200 سال سے اللہ جب مرا تو وہ اس کو ایسی گناہگار سمجھ کے اللہ کا نافرمان تھا ایسے پھینک دیا اس کو. اللہ نے حضرت موسیٰ کو وحی کی اللہ الی موسیٰ میرے کلیم اللہ نے فرمایا میرے کلیم موسیٰ اللہ جگہ سال سے تیری نافرمانی کر رہا تھا اور بنی اسرائیل کے لوگ اس پر گواہ ہیں. اللہ نے فرمایا اس کا ایک عمل اتنا اچھا تھا نشرت توریت جب توریت کو کھولتا نظر الی اسم محمد جب میرے محبوب کے نام کو دیکھتا تھا اس کو چومتا تھا فصلی علیہ میرے محبوب پر درود. اسی کی برکت سے میں نے اس کے گناہ بھی معاف کر دیے فزوجتہ سبعین حورا اور اس کی شادی جنت کی 70 حوروں سے کروا دی. یہ درود کی برکت ہے. اور میں ایک حکایت کی کتاب میں پڑھ رہا تھا یہ درود پاک کے تعلق سے ابو حفص کو عمر بن حسین سمرقندی کہتے ہیں میں حج کو گیا ایک نوجوان صبح مروا پہاڑیوں پر ہے پاک بنا پر ہے پاک حجر اسود کا بوسہ لے رہا تھا پاک آنے کے بعد اس سے پوچھا او نوجوان ذرا ایک بات تو بتا میں نے تجھے حجر اسود کا بوسہ لیتے دیکھا تب بھی تو وہاں درود پاک پڑھ رہا تھا میں نے تجھے خانے کعبہ کا طواف کرتے دیکھا تب بھی تو وہاں درود پاک پڑھ رہا تھا میں نے تجھے مینا پہ دیکھا تب بھی تو وہاں درود پاک پڑھ رہا تھا میں نے تجھے صفا اور مروہ کی پہاڑیوں پہ سعی کرتے دیکھا تب بھی تو وہاں درود پاک پڑھ رہا تھا ہر رکن پہ ہر مقام پہ درود پاکی کیوں پڑھ رہا تھا حالانکہ احادیث میں الگ الگ دعائیں آئی ہیں فلاں جگہ یہ دعا پڑھنی ہے بیت اللہ میں یہ دعا پڑھنی ہے میدان عرفات میں یہ دعا پڑھنی ہے تو ہر رکن پہ ہر جگہ ایک ہی بات درود پاکی کیوں پڑھ رہا تھا تو وہ نوجوان کہتا ہے وہ سائل اور پوچھنے والے جب تو پوچھ ہی رہا ہے تو سن میرا باپ سود کھاتا تھا میرا باپ جب مرا تو اس کا چہرہ گدھے کے چہرے کی طرح ہو گیا میں بڑا پریشان رہا کرتا تھا میں بڑا غمگین رہا کرتا تھا میرے باپ کا مرنے کے بعد کیا حال ہو رہا ہوگا اللہ اللہ وہ کہتا ہے میں روتے روتے ایک دن سو گیا میرا سونا تھا کہ میری قسمت کا ستارہ چمک گیا میری قسمت کا ستارہ چمک گیا پنجر زمین پہ نور کی برساتی ہو گئی پنجر زمین پہ نور کی برساتی ہو گئی جب خواب میں نبی سے ملاقات ہو گئی اللہ اللہ وہ نوجوان کہتا ہے میں نے جیسی خواب میں حضور کو دیکھا میں حضور کے قدموں میں گر گیا کبھی ہاتھوں کو چومتا تو کبھی قدموں کو چومتا کبھی دستبوسی کرتا کبھی قدم بوسی کرتا ہاتھوں کو چومنے کے بعد میں مسکرایا مصطفیٰ نے فرمایا بڑا روتا رہتا تھا اپنے باپ کے لیے بڑا پریشان رہتا تھا اپنے باپ کے لیے یہ دیکھ اپنے باپ کا ٹھکانہ دیکھ وہ نوجوان کہتا ہے حضور نے جب مجھ سے کہا نا وہ نوجوان تو اپنے باپ کا ٹھکانہ دیکھ اللہ اللہ وہ کہتا ہے میں نے دیکھا میرا باپ جنت میں گھوم رہا تھا اللہ اللہ وہ کہتا ہے میرا باپ مرا تھا تو چہرہ گدھے کی چہرے کی طرح تھا اب میں نے حضور نے بتایا تو میرے باپ کا چہرہ 14ویں کے رات کے چاند سے زیادہ چمکدار نظر آ رہا تھا اللہ اللہ وہ کہتا میں نے حضور کے قدموں کو چومنے کے بعد حضور کے قدموں کو چومنے کے بعد عرض کی یا رسول اللہ میرا باپ تو سود کھاتا تھا میرا باپ تو سود کھاتا تھا مگر میرے باپ کا یہ حال کیسے کہا حضور نے فرمایا ہاں تیرا باپ ضرور سود کھاتا تھا مگر تیرے باپ کا عمل کتنا پیارا تھا کہ تیرا باپ جب بھی سوتا تھا تو سونے سے پہلے مجھ محمد پہ 100 مرتبہ درود پاک پڑھ لیا کرتا تھا اسی کی برکت سے اللہ نے اس کے گناہ بھی معاف کر دیے اور اس کے چہرے میں رنگت عطا فرما دی. کہتا ہے میں اٹھ کے بیٹھتے چلتے دیکھا کہ میں مبارک فرما لو تم سے بھی کہتا ہوں
درود پاک پڑھو. میں تو یہ کہتا ہوں بھائی عشاء کی نماز پڑھ، عشاء کی نماز پڑھ، عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد باوجود تو رہے گئی اس طرف جا قرآن پڑھ. قرآن بولے تو سورہ ملک پر بہت فضائل ہیں، قبر میں عذاب سے بچا لیا جائے گا. اور میاں 100 مرتبہ یہ تو نیم بنا لو، 100 مرتبہ میں کہتا ہوں میاں پڑھتے پڑھتے سو جاؤ، تمہارا سونا ہوگا کسی دن آمنہ کے لال کا تو خیال آ ہی جائے گا، اور جس دن حضور کو خیال آ گیا تو تمہاری قسمت کا ستارہ چمک جائے گا. پڑھ کے صلی علی جو سو جائے خلدی کی وادیوں میں کھا جائے. قادری کی تمنا تو یہ ہے، قادری کی تمنا تو یہ ہے کہ بچہ بچہ نمازی ہو جائے. زور سے بولو سبحان اللہ، اور پیار سے بولو سبحان اللہ. بس اللہ فرماتا ہے میں نے آیت کی قرآن الگ ذکر میرے میں اللہ فرماتا ہے میں نے محبوب کا مرتبہ اتنا اعلیٰ کر دیا، اتنا اعلیٰ. میرا عقیدہ ہے میں الحمدللہ بریلوی ہوں. اللہ کے چودہ طبق کو کاغذ بنا دے اور جتنے درخت پیڑ پودے سمندر پیڑ پودے ہیں وہ سب کو کلمے بنا دے. جتنا پانی ہے دریا ندی نالے سمندر وہ سب وہ سب سیاہی بن جائے، اور تمام انسان جنات ملائکہ میرے حضور کی تعریف لکھنے بیٹھ جائیں. ان کی زندگیاں ختم ہو جائیں گی، قلمیں گھس جائیں گی، سیاہیاں ختم ہو جائیں گی، فرق تام ہو جائے گا، مگر میرے حضور کی زلف کے کنڈل کا بھی حق ادا نہیں ہو سکتا. یہ کہ میرے حضور کو اللہ نے اتنا اعلیٰ بنایا. میرے آقا اٹھے تو آسمان عروج کرے، میرے آقا بات کرے چھڑنے لگے، میرے آقا لب ہلائے اناجر چہکنے لگے، میرے آقا مسکرا دے ستارے چمکنے لگے. لوگوں اللہ نے حضور کو اتنا اعلیٰ بنایا. میرے آقا سر اٹھا کے بولے قرآن بنے، سر جھکا کے بولے حدیث بنے، قدم اٹھائے سنت بنے، قدم رکھے جنت بنے. میرے آقا کو اللہ کی قسم میرے حضور جیسا بولے. بتاؤ حضور ایسے دیکھو حضور کا قد درمیانی، نہ حضور کا لمبے نہ حضور کا لمبے، مجمع ہوتا نہ بڑے قد والے ہوتے حضور کا قد درمیانی تھا. ایسے مل نہیں سکتا ان کا ایک ہی قد ہو بڑا مجمع ہو. ہاں آپ اس میں بڑے بڑے قد والے بھی ہوتے. میرے سرکار سب سے اونچے نظر آتے حسین کے نانا. میں اس حدیث کو پڑھ رہا تھا، میرا دماغ فوراً ٹھیک ہو گیا. میں پہنچا بدائیوں بریلی، میں پہنچا بریلی امام اویس کو محبت کی حویلی، اعلیٰ حضرت کی چوکھٹ کی چوما خدائی کے بخشش کو کھولا. بریلی کا رضا بولا اے سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے اے اس اونچے سے اونچا ہمارا. زور سے بولو، رب کے بولو سبحان اللہ. بس ایک حدیث مشکات شریف پیج نمبر 535 کی سطر 9 10 11 12 13 14 15 کی حدیث پاک ملاحظہ فرمائیے. ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال كنت اتم الاسلام وهي مشركه فدعوتها يوما فاسمعتني في رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ما اكره فاتيت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اني كنت ادعو من الاسلام فتاب علي فدعوتها اليوم فاسمعتني في كما اكره فدعوها ان يهدي عما ابي هريره فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اني كنت ادعو من الاسلام فتاب علي فدعوتها اليوم فاسمعتني في كما اكره فدعوها ان يهدي عما ابي هريره فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فلما جئت فسرت الى الباب فاذا هو مجاب فسميت ام خشف قدمية فقالت مكانك يا ابا هريره الى اخر الحديث. سارے لوگوں حدیث کے نام پہ لب کھولو، ہاتھوں کو اٹھا کے بولو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ. صحابی کا نام ابو ہریرہ، دماغ بڑا کمزور، حضور کے پاس آئے یا رسول اللہ سب حدیث سناتے میرا بھی دل چاہتا حضور، میرا بھی دل چاہتا ہے حضور دعا کر دو
مصطفیٰ نے فرمایا ابو ہریرہ چادر بچھا، ابو ہریرہ نے چادر بچھائی، مصطفیٰ نے یوں ہاتھوں کو اٹھایا اور دعا کی، اور دعا کرنے کے بعد ہاتھوں کو چادر کی طرف لوٹ دیا، کہا ابو ہریرہ سینے سے لگا لے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے اس چادر کو جیسے ہی سینے سے لگایا نا، وہ جو کچھ مصطفیٰ نے کہا وہ سارے کا سارا میرے سینے میں محفوظ ہو گیا۔ اب چلو بریلی، امام عشق و محبت کی حویلی، بریلی کا رضا کہتا ہے کون دیتا ہے، دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا، دینے والا ہے سچا۔ ترجمہ سن لو 2 منٹ۔ صحابی حضرت ابو ہریرہ، خود تو مسلمان، ابو مسلمانی، ماں سے کہتے ماں کلمہ پڑھ لے، ماں سے کہتے کہ ماں کلمہ پڑھ لے، ماں کہتی بیٹا اپنے باپ کی طرف نہ آنا، ماں سے کہتی ماں بار بار بتا رہا ہے، کافی زمانے تک جھگڑا چلتا رہا اسی بات پر۔ بیٹا کہتا ماں میری طرف آ جا، ماں کہتی بیٹے میری طرف آ جا۔ اللہ اللہ، ایک دن ایسا ہوا کہ ابو ہریرہ کی ماں نے حضور کے تعلق سے ایسے الفاظ نکال دیے جو ابو ہریرہ کو ناگوار گزرے، اور ابو ہریرہ روتے ہوئے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آئے۔ وہ لوگ جو حضور کی بارگاہ میں روتا ہوا آتا ہے وہ مسکراتا ہوا جاتا ہے، جاتا ہے کہ نہیں جاتا مسکراتا ہوا۔ اللہ اللہ، ابو ہریرہ رو رہے، مصطفیٰ نے فرمایا او ابو ہریرہ روتے کیوں ہو؟ اور عرض کرتے یا رسول اللہ میری ماں کے لیے دعا کیجئے، میری ماں بھی میرے ساتھ جنت میں جائے۔ حضور نے ہاتھوں کو اٹھایا، فرمایا اللہم اہدی ام ابی ہریرہ تھا، مولا ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت عطا فرما۔ وہ لوگ ابو ہریرہ کہتے ہیں جیسے ہی میں نے حضور کو دعا کرتے ہوئے دیکھا، میں دوڑا دوڑا اپنے مکان کو پہنچا تو کیا دیکھا کہ میرے مکان کا دروازہ بند تھا، اور جو ہمارا غسل خانہ تھا اس کے پتناڑے سے پانی ٹپک رہا تھا۔ میں سمجھ گیا کہ میری ماں نہا رہی ہے، میری ماں غسل کر رہی ہے۔ ابو ہریرہ کہتی میں نے دروازہ کھٹکھٹایا، فوراً دروازہ کھل گیا۔ ماں نے جیسی دروازہ کھولا فوراً ہی کہا او بیٹا نہ کوئی آیا نہ کوئی گیا، تیرے محمد کا دین میرے دل میں آ گیا، بیٹا ہاتھ بڑھا دو کلمہ، زور سے بولو کلمہ، کلمہ پڑھا دو۔ فقط اشارے میں سب کی نجات ہو کے رہی، فقط اشارے میں سب کی نجات ہو کے رہی، فقط اشارے میں سب کی نجات ہو کے رہے، فقط اشارے میں سب کی نجات ہو کے رہی، وہ شب کو کہے فقط اشارے میں سب کی نجات ہو کے رہی۔ آپ کے منہ سے نکلی وہ دعا ہو کے رہی، جو شب کو کہہ دیا دن ہے تو دن نکل آیا، جو دن کو کہہ دیا شب ہے تو رات ہو کے رہی۔ میرے کہنے میں آپ کے سننے میں اگر کوئی اغلاط ہو گئے ہو، رب تبارک تعالیٰ سے دعا ہے انہیں معاف فرمائے۔ سارے لوگ کلمہ طیب پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وما علینا الا البلاغ۔